بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیو ہیکل وہیل نے نکل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے متعلق جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور تورات میں جونہ کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بن کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دیں اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت آشوریہ کے عظیم و شان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے آشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ آشور کے مغربی علاقے میں لہلاتے کھیت تھے، پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ آشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقشے بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ آشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ نیز یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو تورات میں یونہ کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے آشور بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے ان اسرائیل قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کے بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہذا حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک، بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اسی کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا سے کچھ کہا تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر غضبناک عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کا منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام راست بستی کے اندر اپنے گھر میں رہتے ہیں تو سمجھ لیں کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو ایزابیل لائی ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔
جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکالنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔